کو افضل کا امام بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی بڑی شہادت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کے امام بنے کہ نہیں بنے؟ افضلیت پر دلیل ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام سے افضل ہیں؟ سرکار نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف جو ہیں وہ سرکار سے افضل ہیں؟ جو آدمی امیر جہاد بن کر کے جاتا ہے اس کے احکام وہی خلیفہ والے احکام ہوتے ہیں، اس کے اندر شرائط بھی وہی چاہیے ہوتی ہیں۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا تو جلیل القدر صحابہ عشرہ مبشرہ پیچھے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ان کے امام بنانے سے ان کی افضلیت لازم آئی؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ ٹھیک ہیں کہ 20 رکعتیں پڑھنے والے بھی پیچھے، اور ایسے بزرگ جو پیر بھی کہلاتے ہیں اور پڑھتے 8 رکعتیں ہیں۔ کیوں؟ بیعت ہی ایسے شخص ہے جو 8 پڑھتا ہے، کیوں بھائی؟ اس کو سنی کہنا صحیح ہوگا جو 8 رکعتیں پڑھنے والے کا مرید اور پھر سنی کہلائے؟ وقت آنے پر یہ بات واضح کریں گے، اور برسر میدان ایسا نہیں کہ چوری چوری چھ دلاورست دزدے کے بکف چراغ دار، سانپ کی موت آتی ہے تو راستہ گھیر کے بیٹھتا ہے۔ وادی رسول کا راستہ گھیرنا اور سانپ بن کے بیٹھنا یہ اپنی خیریت کے لیے نہیں بیٹھنا۔ تو انہوں نے یہ سارے مسجدوں کے مولوی ہیں، یہ سارے پیر ہیں، اور امام کون ہے؟ کوئی 20 رکعتیں پڑھنے والے، کوئی 8 رکعتیں پڑھنے والے، امام وہ ہے جو ایک بھی رکعت نہ پڑھے۔ ثابت ہو گیا نا دور حاضر کے عمل سے تمہارا پرانا عقیدہ اور مذہب، اس کی تصدیق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عرض ہے ہم اپنے موقف کو بھی بہت پوری طرح اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کوئی بات تو تخمینے سے نہیں کی کہ آج اس کی ندامت ہو۔ کتاب دیکھی ہے، بعد میں بات کی ہے، تو جب سابقہ پڑے گا تو یہ بات قوم پر کھل جائے گی کہ ہم اپنے تمام معاملات میں اللہ اس کے رسول اور والی بغداد کی نگاہ کرم سے ثابت قدم ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کا تو جو مخاطب ہے وہ ہر مسلمان ہو سکتا ہے۔ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کہی ہے، لیکن یہ کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے نا۔ جس قرآن مجید کسی کانٹیکسٹ کو بیان کر کے چھوڑ دے تو جس طرح وہ پہلی امتوں کے لیے اپلیکیبل ہے اسی طریقے سے اس امت کے لیے بھی اپلیکیبل ہے، اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا۔ اور جب یہ قرآن مجید نے کہا تو یہ تو امت مسلمہ کے متعلق یہ ہے جو آدمی رسول سے جھگڑا کرے، من یشاقق الرسول، رسول سے جھگڑا کرے، کیا مطلب؟ رسول کی اطاعت نہ کرے، اس کی بات کو نہ مانے، اس کی سند کو صحیح نہ سمجھے، رسول سے جھگڑا کرے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جب اس پر ہدایت واضح ہو چکی، یعنی خدا کی طرف سے وحی الہی آ چکی کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب بات کرتا ہی نہیں جب تک میں بات نہ کروں، وہ اس وقت بات کرتا ہے جب میں کروں، میں اس وقت کرتا ہوں جب وہ کرے۔ ہے نا مزے کی بات؟ میں کب بات کرتا ہوں؟ جب وہ بات کرے۔ وہ کب بات کرتا ہے؟ جب میں کروں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، واو عطف کی جو ہے یہ مغایرت کو چاہے گی کہ نہیں؟ یہ واو کا مغایرت کو چاہنا، آپ جو انگریزی پڑھنے والے لوگ ہیں یہ کنجنکشن ہے واو، لیکن کون سا؟ ایڈیٹیو، جمع کرتا ہے، جمع کے لیے غیر ہونا شرط ہے۔ اگر پہلے بھی 5 ہی کا نوٹ ہو اور اوپر سے آپ ڈالیں کچھ نہیں تو جمع ہوگا؟ جب تک اور اس پہ ڈالیں نہیں، اس میں اضافہ نہ کریں تو یہ ایڈیٹیو نہیں ہوگا۔ واو کا کام ہے ایڈیشن کرنا، یہ ایڈیٹیو کنجنکشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے جھگڑا کرنا اور ہوگا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہ اور ہوگا، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پاور آف لیجسلیشن حاصل ہے اس کے مطابق رسول جو کہے گا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے دے بغیر جھگڑے اور مخاصمت کے اس کو لے لینے کے، اس کی پیروی کرنے کے پابند ہو۔
یعنی رسول کا جو دینا ہے کبھی زبان سے دینا ہے، کبھی عمل سے دینا ہے، کبھی نگاہوں سے دینا ہے۔ حدیث تقریری اس کی نگاہ بھی قانون ساز ہو، اسمبلیوں میں قانون بنے، اگر وہ کسی طرح ڈائریکٹو پرنسپل سے یا پرنسپل آف پالیسی سے یا فنڈامنٹل رائٹ سے یا ہیومن رائٹ سے ریپگننٹ ہو جائے، تصادم کھا جائے، تو آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قانون اس لیے قانون کی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو بدلا جانا چاہیے کیونکہ یہ فلاں فلاں قاعدے سے تصادم رکھتا ہے۔ یعنی اسمبلی کا بنایا ہوا قانون 3 خواندگیوں سے پڑھا جا کر پھر بھی قابل چیلنج کے ہے، لیکن آئیے مدینے کے شہنشاہ کی نگاہ سے کوئی بات گزری ہے، کیا جناب ساری دنیا کے دانشور مل کے اس کے خلاف کوئی احتجاجی جلوس نکال سکتے ہیں؟ کسی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں؟ جس کی نگاہ میں قانون سازی کی وہ قوت ہو جو لاسٹ اینڈ فائنل ہو، جس کو اگر منسوخ کرے تو رب کرے، رب کے سوا اس کے منسوخ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی قانونی بالادستی کا کوئی کہنا ہے؟ اس کے بعد کہا اسی سیاق میں اس میں ایڈ کیا ایک اور چیز، رسول سے جھگڑا کرنا بعد اس بات کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وہ یتبع غیر سبیل المومنین، مومنوں کا راستہ چھوڑ کے اور لوگوں کا راستہ اختیار کرنا۔ اب وہ مومنوں کا جو راستہ ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صاحب فرمائے ما رآہ المومنون ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رآہ المومنون مسلمون سیئتا فهو سیئۃ عند اللہ سبحانہ وتعالی۔ یعنی جو جس چیز کو مومن اچھا سمجھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی ہوتی ہے، جس کو مومن برا سمجھے وہ اللہ کی بارگاہ میں بری ہوتی ہے۔ تو مسلم شریف کی اس حدیث کے مطابق مسلمان کے پاس بھی پاور آف لیجسلیشن ہے، یعنی جس وقت کوئی نئی بات نکلی تو اس وقت مسلمانوں کو یہ حق پہنچا، یہ کہیں یہ ٹھیک ہے، یہ کہیں یہ غلط ہے۔ آج تک یہ نئی باتیں جتنی بھی دنیا میں آئی ہیں جن کو آپ بدعت کا نام دیتے ہیں، بدعت کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا ہے۔ جو بات قرآن میں نہیں پائی گئی تھی، حدیث میں براہ راست نہیں پائی گئی تھی، کسی ضابطے کے تحت آتی تھی، براہ راست آئٹم وائز نہیں آتی تھی، اگر وہ کی گئی تو پھر اس کو چھوڑا گیا مومن کیا کہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کو آپ لیگلائز کرنا چاہتے ہیں یا انویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، جائز کہنا چاہتے ہیں یا ناجائز کہنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید سے ناجائز کہنے کی اس کے پاس کوئی دلیل ہے؟ مثال کے طور پر مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ جب محراب بنایا گیا، بنانے والے حضرت عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز تھے، تو اس کے موقع پر تابعین کا زمانہ ہے، اکا دکا صحابی اس وقت وہ ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی وفات ہو جاتی ہے اور باقی تابعین کا زمانہ ہے، تو تابعین کے زمانے میں ان کو یہ تو حق پہنچتا ہے۔ یہ بات ہمارے علماء عقائد نے لکھا ہے کہ جو تابعین ہیں علم کے اعتبار سے صحابہ پر سبقت رکھتے ہیں۔ میں حیران ہوا یہ جملہ سن کر کے، علماء عقائد نے لکھا کہ علماء صحابہ کرام کے پاس علم تعلم کے زیادہ وسائل نہیں تھے اور اس وقت معاشی غربت تھی، مدرسے قائم نہیں ہو سکے، اس کے بعد مدارس قائم ہوئے، وہ موقع تابعین کو ملا ہے، اس لیے وہ علم میں سبقت رکھتے ہیں۔ گو میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا، لیکن یہ بات ہمارے علماء عقائد نے لکھی ہے، پر وقت ضرورت پیش کر سکتا ہوں۔ اچھا، اگر بقول ان کے وہ علم میں زیادتی رکھتے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا یا ایکسپٹ کیا؟ آج تک جو آپ کے پاس یہ محراب بنا ہوا آتا ہے جس میں کھڑے ہو کر کے مولانا نماز پڑھتے ہیں، قرآن سے کوئی دلیل لائیں، نہیں لا سکتے، حدیث سے کوئی دلیل لائیں، نہیں لا سکتے۔ اب کس سے دلیل لائیں گے؟ ما رآہ المومنون ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اچھی ہوتی ہے۔ اب جناب اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ یہ محراب ہے، نہ اس کا قرآن میں ثبوت ہے نہ اس کا حدیث میں ثبوت ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی محراب نہیں بنایا، خلفائے راشدین نے کبھی محراب نہیں بنایا، اب بنایا گیا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کس ذریعے سے فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں گے ویجیلنس آف پیپل، لوگوں کی گرم نگاہی، کیونکہ حدیث رسول پاک من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ